اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے عمر میں نبوت عطا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دی، وہ صحابہ پہلے جان لینے والے تھے، پھر بعد میں جان دینے والے بن گئے۔ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، کافر لوگ وہ سب کی میٹنگ مکے میں چل رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے آئے کہ کسی نے کہا میرا ماموں مسلمان ہو گیا ہے، کسی نے کہا میرا چاچا مسلمان ہو گیا ہے، کسی نے کہا میرا بھائی مسلمان ہو گیا ہے۔ ابو جہل بدبخت نے کہا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا، میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ کسی نے کہا میں اپنے بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دوں گا، کسی نے اور کیا کہا، کسی میں جرت نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ عمر فاروق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اے عمر اتنے زور اور اتنی اسپیڈ سے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لوں، آپ کے بہن اور آپ کے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب دروازہ اس کو اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اپنے بہن کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازے پر دستک دی تو اس کی بہن نے عمر کی آواز سنتے ہوئی جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ جلدی جلدی اس کو چھپا لیا۔ جب دروازہ کھولا اس کے عمر فاروق نے کہا اے بہن مجھے پتا چل گیا آپ لوگ اسلام اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں جی۔ اپنے بہن کو اسے زوردار تھپڑ مار دیا جس سے اس کی بہن گر گیا۔ اپنے بہنوں کو اتنا مارا، مارتے مارے اس کی بہن نے کہا مارتے مارتے تو تھک جائے گا لیکن ہم اسلام کی دائرے سے نہیں ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد عمر فاروق نے کہا میرے بہن آپ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھا جی کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا آپ ناپا کو آپ کو ہم نہیں دکھا سکتے۔ فرمایا پہلے آپ غسل کر لو۔ عمر فاروق نے کہا کیسا غسل کرتے؟ اس کو سب بتایا۔ عمر فاروق نے جب غسل کیا اچھے کپڑے پہن کر آ گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے موجود تھے۔ فرمایا نکل کے فرمایا اے عمر رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کوئی اسلام کے دائرے میں لیا، اللہ نے آپ کے حق میں دعا کو قبول کر لیا ہے۔ فرمایا مجھے بتا دیجیے محمد کہاں ہے؟ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بہن نے اس کو بتایا۔ حضرت عمر نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر دوڑتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ وہاں سے حضرت حمزہ نے دیکھا، کسی اور صحابی نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا اگر یہ اچھی نیت سے آ رہے صحیح ہے، اگر نہیں تو آج عمر حمزہ کی تلوار سے نہیں بچ پائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آگئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قریب پہنچا تو اپنے تلوار کو پھینک ڈالا۔ 40 کلو والی وزن والی تلوار کو جب گرایا، 3-4 کلو وزن والی تلوار 2-3 کلومیٹر دور گر گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کی حبیب میں اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ کسی نماز کا وقت قریب تھا، فرمایا جاؤ ہر ایک اپنے گھر میں کسی کا کہاں جگہ وہاں چھپ کر نماز پڑھو۔ عمر فاروق نے کہا تو مسلمانوں کا جگہ تو بیت اللہ، یہاں وہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا آپ لوگوں کے جو ساتھی ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ فرمایا آج عمر اسلام لائے ہیں، آج نماز حرمین شریفین میں ہوگی، آج محمد کی پیروی دینے کے لیے، محمد کی چوکیداری کے لیے عمر فاروق خود کھڑا ہوگا۔ اللہ کے حبیب وہاں سب چلے گئے، نماز پڑھ رہے، سب حیران تھے۔ فرمایا جو بھی آئے گا ان کی طرف آج عمر کی تلوار سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ جو سنا جو اللہ پاک ان باتوں کا آخر دعویٰ